یہ نبی کی اتباع نہیں ہے، یہ صحابہ کی اتباع نہیں ہے، یہ علماء کی اتباع نہیں ہے، یہ سلف صالحین کی اتباع نہیں ہے، یہ یہود اور نصارہ کی اتباع۔ میں اور آپ ایسے دور سے گزر رہے ہیں، ایسی فضاؤں سے گزر رہے ہیں جہاں پر فضائیں بھی مجھے اور آپ کو گناہ کی دعوت دیتی رہتی ہیں۔ وہاں ڈھول بجتا ہے، وہاں باجا بجتا ہے۔ میں گناہ سے بچنے کے لیے ہر چند کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ گناہ کا ڈھول، یہ گناہ کا باجا مجھے دعوت دیتا ہے، آجا گناہ کر لے، آجا گناہ کر لے۔ جب اس برائی کے ماحول میں اور آپ جی رہے ہیں، بلکہ اس سے بدتر دور آنے والا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، ایک دور وہ آئے گا، ایک زمانہ وہ آئے گا، ایک مسلمان صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو کر مرے گا، اور ایک مسلمان شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہو کر مرے گا۔ یہ کیوں ہوگا ایسا؟ یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ ہم ٹیکنالوجی کے دور میں ہم دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، یوٹیوب سے ہم دین کو پڑھنا چاہتے ہیں، نیٹ ورکنگ سے ہم دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، نیٹ سے ہم دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، ہم دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، 4G سے۔ میرے جوان بھائیوں، میرے ایمانی بھائیوں، یہ دین جیو سے نہیں آتا، یہ دین یوٹیوب سے نہیں آیا، یہ دین نیٹ سے نہیں آیا، یہ دین تو سینہ بسینہ قربانیوں کے بعد آیا، سینہ بسینہ آ گیا، علماء کی قربانی لگی، علماء کی جوانی لگی، علماء کی زندگیاں لگی، تب جا کے دین آ گیا۔ آج یوٹیوب ہو، آج گوگل ہو، آج دوسرے سوشل میڈیا ہو، یہ تمام میڈیاؤں پر مسلمانوں کا ایمان چھیننے کی انتھک کوشش کی جاتی ہے۔ نئے نئے سکالر میرے اور آپ کے سامنے آئیں گے، جن کو میں نہیں جانتا، جن کا شجرہ نسب میں نہیں جانتا، جن کی نسل کو میں نہیں جانتا، جن کے نام سے صرف میں واقف ہوں، جن کے لیکچر سے میں صرف واقف ہوں۔ ارے بھریس کے غیور جوانوں اور بھریس کے غیور مسلمانوں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا، بات صرف یوٹیوب کی نہیں ہے، بات صرف گوگل کی نہیں ہے، بات صرف فیس بک کی نہیں ہے، بات صرف واٹس ایپ کی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ایسی کتاب کو رکھ سکتا ہوں، ایسی کتاب بتا سکتا ہوں، ایسی کتاب دکھا سکتا ہوں جس کا نام ہمارے اکابر کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس قرآن کا، اس تفسیر کا نام رکھا گیا بیان القرآن۔ لیکن مسلمان سے پوچھو بیان القرآن ہے کیا؟ حضرت تھانوی تھے کون؟ حضرت مدنی تھے کون؟ مولانا قاسم نانوتی تھے کون؟ دبرناز میں کیا پتا شو یم کو میس۔ ہاں، اس جوان سے پوچھو، اس مسلمان سے پوچھو سنجل ٹٹولکر کون ہے؟ دبن ہاں میں جانتا ہوں، صرف اتنا ہی نہیں، اس کی تاریخ پیدائش بھی جانتا ہوں، اس کے رنز بھی جانتا ہوں، اس کی اننگ بھی جانتا ہوں، اس کی بالنگ بھی جانتا ہوں، اور اس کی نقل کرنے کے لیے، کنجر اور کنجریوں کی نقل کرنے کے لیے اپنے کپڑوں کو پھاڑنا ہمارا مسلمان فخر محسوس کرتا ہے۔ ہماری ماؤں اور بہنوں نے کنجر اور کنجریوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے اس روایتی لباس کو اتار دیا جو جموں کشمیر کا ایک روایتی لباس تھا، جس میں بغیر برقعے کے پردہ تھا، جس میں بغیر برقعے کے زینت تھی، جس میں بغیر برقعے کے حیا تھی، جس میں بغیر برقعے کے پاک دامنی تھی۔ لیکن ہماری ماؤں بہنوں نے ان جنگلوں اور بیابانوں میں رہنے والی عورتوں نے اس لباس کو چھوڑ دیا، اس پھیرن کو چھوڑ دیا، اس ڈھیلے ڈھالے کرتا پائجامہ شلوار کو چھوڑ دیا، اور ہماری بہنوں اور بیٹیوں نے ننگا چلنا ان گاؤں اور دیہاتوں میں بھی چلنا شروع کر دیا۔ اور یہ کس کی نقل ہے؟ یہ کس کی تقلید ہے؟ یہ کس کی اتباع ہے؟ یہ نبی کی اتباع نہیں ہے، یہ صحابہ کی اتباع نہیں ہے، یہ علماء کی اتباع نہیں ہے، یہ سلف صالحین کی اتباع نہیں ہے، یہ یہود اور نصارہ کی اتباع۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔